ہو جاتا جیسا اس کی ماں نے اسے آج پیدا کی۔ عام طور پہ لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ آدمی زندگی کے آخری پہر میں حج کرنے جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہمارے پاس ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ زندگی بھر گناہ کر لو پھر آخر میں حج کر لو تاکہ معاف ہو جائے۔ دیکھیے حج اور عمرہ یا جو عبادتیں دی گئی جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا بتا دیتا ہوں۔ سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اکاؤنٹس لکھتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں غلطیاں ہو رہی ہیں بہت مشکل ہوتی ہے، کوئی مٹانے کی کوئی چیز ہو تو کتنا فائدہ ہو، تو آپ کو ایک ربر دیا جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں جب کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور غلطی ہو رہی ہے تو اریزر سے مٹا دے رہے ہیں، غلطی ہو رہی ہے تو اب لیکن کوئی یہ کہے کہ اب اریزر آ گیا تو اب بس مطلب اس کو اسکریچز مارو یا اور پھر مٹاتے جاؤ، یہ معنی ہے کیا؟ نہیں۔ تو حج اور عمرہ اگر گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان گناہ کر کے پھر خاص طور سے جائے، تو یہ ہمارے پاس تصور ہے تو ساری زندگی انتظار کیا جاتا ہے تاکہ پورے گناہ ختم ہو جائے زندگی کے، اس کے بعد پھر میں حج عمرے کو جاؤں پھر اسے معاف کرا کے آؤں، یہ تو درست نہیں۔ ہاں حالت ہی نہیں بنے زندگی بھر الگ بات ہے، بڑھاپے میں حالت بنے ہم جا رہے الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے یہ سوچ کے کہ گناہ ہوتے رہیں گے زندگی میں لہٰذا حج ابھی نہ کروں، پورے گناہ پورے کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد حج کروں تاکہ معاف ہو جائے، یا پھر اس لیے حج کر لوں کہ اگلے گناہ نئے کرنا ہے، تو یہ تو بہت غلط بات ہوں گی۔ اور یہ شریعت میں جو ایک فائدہ دیا گیا ایک عبادت کر کے جو ہو چکے معاف کرا لو، اس کو ہم یہ سمجھ رہے کہ کرو بول کے دعوت دی جا رہی کہ کرو تاکہ معافی دی جائے، یہ معنی نہیں ہے۔